وہ جے شنکر صاحب کو ایک حقیقت پسند سیاستدان کے طور پر عزت دیتے ہیں جو سخت چالاک اور دلیر ہیں. یہ چین کہہ رہا ہے. یہ چین کے پروفیسر صاحب جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں ڈاکٹر جے شنکر صاحب کے حوالے سے. جے شنکر کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس صورتحال میں نریندرا مودی یا بی جے پی سے سیکھ لیں کچھ پھر. لیکن انہوں نے محنت کر کے وہ آج دیکھیں نا وہ بائیڈن اور وہ ایکول بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بائیڈن آ رہا ہے ابھی انڈیا, ٹھیک ہے جی, وہ فرینچ پریزیڈنٹ آ رہا ہے انڈیا. کوئی دنیا کا لیڈر یہ پچھلے 1 سال میں جو ہم نے گند کیا ہے نا, پاکستان کو بلانے کو تیار نہیں ہے کوئی دنیا کا لیڈر. مطلب عجیب قسم کے یہ بیکاری قسم کے لوگ ہیں یہاں پہ. مغربی دباؤ اور پابندیوں کے باوجود بھارت مسلسل روس سے خریداری کر رہا ہے. بھارتی کمپنیوں کا تیل کے بعد کوئلہ بھی اب روس سے خریدنے کا معاہدہ سامنے آیا ہے. انڈیا نے اس لیے بھی کیا ہے کہ انڈیا کے پاس اس وقت فارن ایکسچینج ریزروز اچھے خاصے ہیں, اور دوسری بات انڈیا نے آج سے 15 سے 20 سال ریفائننگ کیپیسٹی, اپنی مینوفیکچرنگ کیپیسٹی بہت میسیولی جو ہے وہ انکریز کی. انڈیا کے حامیوں کا دعویٰ کہ جے شنکر یہ کام اچھی طرح سے کر رہے ہیں. انڈیا پر اس کے طاقتور مغربی پارٹنرز ممالک کی طرف سے روس کے ساتھ تعلقات توڑنے اور مغربی کیمپ میں شامل ہونے کا بہت زیادہ دباؤ ہے, لیکن انڈیا نے ایسا نہیں کیا. انڈیا میں جو فارن منسٹر جے شنکر صاحب ہیں ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ امریکہ اور یورپی یونین جیسی دنیا کی بڑی طاقتوں کے سامنے کھڑے ہیں. جے شنکر صاحب کے بیانات بے خوف, بے باک اور کچھ لوگوں کی نظروں میں بہت سخت ہیں. اس سال جنوری میں جے شنکر صاحب نے اس وقت سخت جواب دیا جب مغربی یعنی ویسٹرن میڈیا نے بی جے پی کی حکومت کو ہندو قوم پرست حکومت کہا, جس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ غیر ملکی اخبارات پڑھتے ہیں تو وہ ہندو قوم پرست حکومت جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں, وہ امریکہ یا یورپ میں عیسائی قوم پرست نہیں کہتے. وہ جے شنکر صاحب کو ایک حقیقت پسند سیاستدان کے طور پر عزت دیتے ہیں جو سخت چالاک اور دلیر ہیں. یہ چین کہہ رہا ہے. یہ چین کے پروفیسر صاحب جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں ڈاکٹر جے شنکر صاحب کے حوالے سے. لیکن یہ بات صرف چین میں نہیں ہے, یہ بات پاکستان میں بھی کی جاتی ہے. لوگ ایگزامپلز دیتے ہیں, لوگ وہ کلپس شیئر کرتے ہیں جس میں وہ لاسٹ ایئر سمر میں غالباً کوئی سمٹ تھا جس میں وہ یورپین میڈیا سے بات کر رہے تھے, اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا مسئلہ ہے تو پوری دنیا کا مسئلہ ہے, اور جو پوری دنیا کا مسئلہ ہے وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ بات بڑی فیمس ہوئی ان کی, اور میں کہتا ہوں بڑی وائرل ہوئی پاکستان کے اندر بھی. اور کہتے ہیں کہ ترقی ہونی بھی ایسی چاہیے کہ دوست تو کیا باقی دشمن بھی آپ کی تعریف کرتے نہ رہ سکے کہ یار کیا کمال کا آدمی ہے. خیر, کہا جاتا ہے کہ جی انڈین پرائم منسٹر نریندرا مودی صاحب کی کیبنٹ میں جے شنکر صاحب کے جو ستارے ہیں وہ بڑے عروج پر ہیں. خاص طور پر جے شنکر صاحب نے جس طرح یوکرین جنگ اور روس سے تیل خریدنے کے معاملات کو سنبھالا ہے, اس سے ان کی شہرت میں بے پناہ اضافہ ہوا. اور یقیناً این آئی کو دیے گئے ایک حالی انٹرویو میں ڈاکٹر جے شنکر صاحب نے ان دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ میں ان سے نریندرا مودی جی سے پہلی بار 2011 میں چین میں ملا تھا. وہ گجرات کے وزیر اعلیٰ کے طور پر چین کے دورے پر آئے تھے اور مجھ پر گہرا اثر چھوڑا تھا. سن 2011 سے لے کے کئی وزیر اعلیٰ کو ایسے دوروں پر آتے دیکھا تھا, لیکن میں نے کبھی کسی کو اتنی زبردست تیاری کے ساتھ آتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ کہنا ہے ڈاکٹر جے شنکر صاحب کا نریندرا مودی جی کے حوالے سے کہ وہ ایز اے سی ایم جس وقت وہ ٹور کر رہے تھے چائنا کا, اس وقت بھی وہ بہت زیادہ تیاری کے ساتھ گئے تھے, اور ان کی جو سکسس ہے وہ دنیا میں نظر آتی ہے. ایسا نہیں کہ صرف انڈین لوگ ان کو فالو کرتے ہیں یا ان کو کہتے ہیں کہ یار انہوں نے بڑا اچھا ریپرزینٹ کیا ان کی کنٹری کو, بلکہ دوسرے کنٹری کے لوگ یعنی جس طرح چین ہے, پاکستان ہے, جن کے ساتھ انڈیا کے تعلقات بہتر نہیں ہیں آپس میں ان کنٹریز کے, وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار اس آدمی نے انڈیا کو ایک الگ لیول پہ لا کے کھڑا کیا. اور یقیناً اس میں وہاں کے پرائم منسٹر کا بھی بہت بڑا رول ہے. کوئی راکٹس بنا رہا ہے, کوئی کیا بنا رہا ہے, کوئی کیا بنا رہا ہے, بے شمار قسم کی چیزیں, آئی فون بن رہے, بہت بڑی بڑی گاڑیاں بن رہی ہر قسم کی. تو یہ وہ ساری چیزیں جو بن گئی اس کے لیے مطلب جو گراؤنڈ انہوں نے شروع کی, تو اس آدمی یعنی ڈاکٹر جے شنکر صاحب کے لیے اب آسانی ہو گئی ہے, اس کو ریپرزینٹ کرنا آسان ہو گیا. اس لیے آسان ہو گیا کہ اب اس کو پتا ہے کہ انڈیا کی ڈیپینڈنسی جو ہے وہ امریکہ کے اوپر بھی شاید اتنی نہیں ہے, چائنا کے اوپر بھی نہیں ہے, یا رشیا اور دوسرے کنٹریز کے اوپر بھی اس طرح کی نہیں ہے, کافی کم ہو گئی ہے, کیونکہ وہ ساری چیزیں اب وہ خود کرتے ہیں. تو وہ بڑے دڑلے سے جاتے ہیں اور بڑے دبنگ انداز میں اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں.
جس طرح پاکستان کی سیاسی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اپنے آپ کو اور اپنے ملک کو دنیا میں جا کے بے عزت کرتی ہے، میں نے کبھی بھارت کو یا اور ملکوں کو نہیں دیکھا۔ نریندر مودی یا بی جے پی سے سیکھ لیں کچھ پھر، جو آپ کو یہ تو کم از کم جو ہے وہ عوام اپنی بھارت کی عوام کے اوپر تو رلائی کرتے ہیں۔ آپ جاتے ہیں سیدھا جا کے وہاں پہ کہتے ہیں کہ یار وہ ہماری حکومت جو ہے نا وہ ہمیں حکومت میں آنے میں مدد کریں۔ امریکی کانگریس مین سے جو رابطے کر رہے ہیں، ان سے لیٹر لکھوا رہے ہیں، اور امریکی کانگریس مین سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ جو بات کریں گے تو یہاں پہ ہو جائے گی، حالانکہ ان کو کیا کانگریس مین ایک ممبر جو سینٹ کا ممبر ہے وہاں یا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کا ممبر ہے، اس کی کیا ویلیو ہے بھائی؟ وہ وہاں جو مرضی ہوگا وہ ایک انڈیویجول کے طور پہ۔ اب وہ بات کر رہے ہیں جناب کہ وہ سمجھ رہے ہیں پاکستان تو ایک کھیت ہے مولی، جدھر مرضی اس کو کاٹ دو لگا دو جو مرضی یہاں پہ کر لو، کدھر کس نے کون سا پوچھنا ہے۔ اور یہاں پہ بھی ہمارے چھچورے سیاستدان اور چھچوری حرکتیں کہ وہاں سے ایک کانگریس مین کو بات کر دے یہاں پہ سیدھے لیٹ جاتے ہیں۔ سو عمران خان نے ڈیزاسٹر کیا، اب اس ڈیزاسٹر کو ٹھیک کرنے کے لیے جا کے وہ واشنگٹن میں کہہ رہے ہیں کہ میری مدد کریں، اور میں نے کبھی انڈین کسی کو جا کے وہاں پہ مدد مانگتے نہیں سنا، کہ میں نے کبھی کسی امریکی کانگریس مین کے دروازے پہ بیٹھ کے نہیں سنا کہ وہاں پہ مودی صاحب کو گرائیں نیچے، یا مودی صاحب کو کہیں کہ جی ہماری مدد کریں، یا کانگریس والے نہیں جاتے واشنگٹن، نہ وہ جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آزاد ہوا بھارت کس طرح ترقی کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اسٹیبلٹی ہے، مینڈیٹ عوام نے دیا ہے مودی صاحب کو، وہ لگے ہوئے ہیں، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، ہم بھی پاکستانی بھی لگے ہوئے ہیں گالیاں دے رہے ہیں، مودی آنجدہ مودی آنجدہ۔ But the question is, it's the people of India who has to decide either it should be the Prime Minister Modi or it is Rahul Gandhi or who else is to be the Prime Minister۔ یہ میں اور آپ کی میری خواہشات تو نہیں ڈٹرمن کریں گے نا، لیکن انہوں نے محنت کر کے وہ آج دیکھیں نا، وہ بائیڈن اور وہ ایکول بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بائیڈن آ رہا ہے ابھی انڈیا، ٹھیک ہے جی، وہ فرینچ پریزیڈنٹ آ رہا ہے انڈیا کو جو ہے وہ فرانس میں بلایا جا رہا ہے۔ آپ امیجن کریں کوئی دنیا کا لیڈر پاکستان کو بلانے کو تیار نہیں ہے، کوئی دنیا کا لیڈر یہ پچھلے ایک سال میں جو ہم نے گند کی ہے نا پاکستان کو بلانے کو تیار نہیں ہے، کوئی دنیا کا لیڈر سنتے پہ تسی۔ اور وہ اور آپ دنیا میں جا کے ترلے کر رہے ہو، پہلے پیسوں کے لیے ترلے کرتے ہیں، حکومت نہیں آتی تو ترلے کرتے ہیں ہماری حکومت لائی جائے، حکومت آ جاتی ہے تو پیسوں کے لیے جا کے ترلے کرتے ہیں۔ مطلب عجیب قسم کے یہ بیکاری قسم کے لوگ ہیں یہاں پہ۔ پاکستانی میڈیا کا ایسا کہنا ہے کہ جس طرح سے بھارت کے فورن افیئر منسٹر ڈاکٹر ایس جے شنکر ورلڈ پلیٹ فارم اور دوسرے دیشوں سے جس انداز میں بات کرتے ہیں، اس طرح پاکستان کا کوئی بھی منسٹر یا پولیٹیشین کیوں بات نہیں کر پاتا۔ وہ سارے کے سارے جب بھی باہر جاتے ہیں تو صرف پیسہ مانگنے جاتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ ان کو دوسرے دیشوں سے فائدہ چاہیے ہوتا ہے۔ آج جس طرح سے انڈیا آگے بڑھ رہا ہے اس کا ریزن ہے آج انڈیا میں پورن بہومت کی سرکار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ میں کوئی بھی قانون بنانے میں جو رولنگ پارٹی ہے اسے پرابلم نہیں آئے گی، اور جب ایسی پاور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس ہوتی ہے تو وہ ایسے بات کر سکتے ہیں جیسے ڈاکٹر ایس جے شنکر کرتے ہیں۔ بھارت کے جب کوئی بھی بات ہوتی ہے اس کو باہر کی میڈیا یا باہر کی سرکاروں میں پہنچانے کے لیے بہت ہی ایگریسولی اور بہت ہی پوائنٹ ٹو پوائنٹ اپنی بات کو رکھتے ہیں، اور اس بات کو سب کو ماننا بھی پڑتا ہے کیونکہ اس بات میں لاجک ہوتا ہے۔ جبکہ بات کریں پاکستان کی تو پاکستان میں پہلی بات تو ڈیموکریسی نہیں ہے، وہاں ایک ہائیبرڈ ریجیم سسٹم چل رہا ہے جہاں پہ ایکچوئل پاور آرمی اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوتی ہے، لیکن فیس سیونگ کے لیے ربر اسٹیمپ کی طرح پولیٹیشینز کو آگے رکھا جاتا ہے، جبکہ پولیٹیشینز کے پاس کوئی خاص پاور نہیں ہوتی، اسپیشلی فورن افیئرز اور ڈیفنس جیسے کروشل معاملوں میں۔ تو ایسی استھتی میں کوئی بھی منسٹر اس طرح سے بات کر نہیں سکتا جس طرح ڈاکٹر ایس جے شنکر کرتے ہیں، جب اس کے ہاتھ میں پاور ہی نہیں ہے اور اس کی سرکار بھی پورن بہومت کی نہیں ہے۔ یہ بات پاکستانی میڈیا کو سمجھنی چاہیے۔